بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پیتے بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ آیا اور انہوں نے عیدگاہ میں قیام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم دونوں اس قافلے کا چوروں سے پہرا دیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات رات بھر قافلے کا پہرا بھی دیتے رہے اور باری باری نماز بھی پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی تو انہوں نے جا کر اس کی ماں سے کہا، اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ واپس آ گئے۔ پھر بچے کی رونے کی آواز سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر دوبارہ اس کی ماں کو وہی بات کہی اور اپنی جگہ واپس آ گئے۔ جب آخری رات ہوئی تو پھر انہوں نے اس بچے کی رونے کی آواز سنی تو جا کر اس کی ماں سے کہا، تیرا بھلا ہو، میرا خیال ہے کہ تو بچے کے حق میں بری ماں ہے۔ کیا بات ہے کہ تیرا بیٹا آج ساری رات آرام نہ کر سکا؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، آج رات تو بار بار آ کر تم نے مجھے تنگ کر دیا۔ میں بہلا پھسلا کر اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہوں لیکن یہ مانتا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اس کا دودھ کیوں چھڑانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، کیونکہ حضرت عمر صرف اس بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جو دودھ چھوڑ چکا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس بچے کی عمر کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اتنے مہینے کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیرا بھلا ہو، اس کا دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر۔ پھر آپ وہاں سے واپس آئے اور فجر کی نماز پڑھائی اور نماز میں بہت روئے۔ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کا قرآن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا، عمر کے لیے ہلاکت ہو، اس نے مسلمانوں کے کتنے بچے مار ڈالے۔ کہ عمر نے اصول یہ بنایا کہ دودھ چھڑانے کے بعد بچے کو وظیفہ ملے گا، اس وجہ سے نہ معلوم کتنے بچوں کا دودھ قبل از وقت چھڑایا گیا ہوگا اور بچوں کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ پھر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ خبردار، تم اپنے بچوں کا جلدی دودھ نہ چھڑایا کرو، کیونکہ ہم ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے۔ اور تمام علاقوں میں بھی اپنے گورنروں کو یہ لکھوا بھیجا کہ ہم ہر دودھ پیتے مسلمان بچے کا بھی وظیفہ مقرر کریں گے۔ بیت المال میں سے اپنے اوپر اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے میں احتیاط برتنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے مال کو، یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے، اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اس سے لیتا ہوں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ میں اللہ کے مال کو اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف۔ ترجمہ، اور جو شخص مستغنی ہو سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس اجتماعی مال میں سے مجھے صرف اتنا لینا جائز ہے جتنا میں اپنی ذاتی کمائی میں سے خرچ کرتا، یہ نہیں کہ بیت المال میں بے احتیاطی اور فضول خرچی کروں۔ حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ضرورت پیش آتی تو بیت المال کے نگراں کے پاس آتے اور اس سے ادھار لے لیتے۔ بعض دفعہ آپ تنگ دست ہوتے اور قرض واپس کرنے کا وقت آ جاتا تو بیت المال کا نگراں آ کر ان سے قرض ادا کرنے کا تقاضا کرتا اور ان کے پیچھے پڑ جاتا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی کی کہیں سے کوئی صورت بناتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ آپ کو وظیفہ ملتا تو اس سے قرض ادا کرتے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زمان خلافت میں بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ایک تجارتی قافلہ ملک شام بھیجنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے 4000 قرض لینے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس قاصد سے کہا، جا کر امیر المؤمنین سے کہہ دو کہ اب وہ بیت المال سے 4000 ادھار لے لیں، بعد میں بیت المال میں واپس کر دیں۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کا جواب بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی گرانی ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا، تم نے ہی کہا تھا کہ عمر 4000 بیت المال سے ادھار لے لے، اگر میں بیت المال سے ادھار لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ بھیج دوں اور پھر تجارتی قافلے کی واپسی سے پہلے ہی مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المؤمنین نے 4000 لیے تھے
اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے یہ ان کے 4000 چھوڑ دو۔ تم لوگ تو چھوڑ دو گے اور میں ان کے بدلے قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا۔ نہیں، میں بیت المال سے بالکل نہیں لوں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے لالچی اور کنجوس آدمی سے ادھار لوں، تاکہ اگر میں مر جاؤں تو وہ میرے مال میں سے اپنا ادھار وصول کر لے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ان کے لیے علاج میں شہد تجویز کیا گیا، اور اس وقت بیت المال میں شہد کی ایک کپی موجود تھی۔ انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا، بلکہ مسجد جا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور شہد بیت المال میں موجود ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا تو ان کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع پہنچی۔ انہوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اس لیے اس مال میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میری بیٹی، میرے رشتہ داروں کا حق میرے مال میں ہے، اور یہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، تم اپنے باپ کو دھوکہ دینا چاہتی ہو، جاؤ تشریف لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئیں اور چادر کا دامن گھسیٹتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، ہمارے پاس جلولہ شہر کے مال غنیمت کے کچھ زیورات اور کچھ چاندی کے برتن ہیں، آپ دیکھ لیں۔ جس دن آپ فارغ ہوں اس دن آپ ان زیورات اور برتنوں کو دیکھ لیں، اور پھر ان کے بارے میں آپ جو ارشاد فرمائیں ہم ایسے کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس دن تم مجھے فارغ دیکھو یاد کرا دینا۔ چنانچہ ایک دن حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا، آج آپ فارغ نظر آ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ میرے سامنے چمڑے کا دسترخوان بچھا کر اس پر وہ زیورات اور چاندی کے برتن ڈال دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے دسترخوان بچھا کر وہ سارا مال اس پر ڈال دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مال کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ، آپ نے اس مال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہ آیت آخری تک تلاوت فرمائی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ ترجمہ، خوشنما معلوم ہوتی ہے اکثر لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی، مثلاً عورتیں ہوئیں، بیٹے ہوئے، لگے ہوئے ڈھیر، سونے اور چاندی کے نمبر یعنی نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوئے، یا دوسرے مویشی ہوئے، اور زراعت ہوئی، لیکن یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیاوی زندگانی کی، اور انجام کار کی خوبی تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اے اللہ، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ترجمہ، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج اتنا نہ کرو، اور تاکہ جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ اے اللہ، جن مرغوب چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں بھری اور خوشنما کر دی گئی ہے، ان سے خوش ہونے کو چھوڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان چیزوں کو حق میں صحیح جگہ خرچ کرنے والا بنا، اور میں ان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اتنے میں ایک صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن بحیہ کو اٹھا کر لائے۔ بحیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی جن سے عبد الرحمن پیدا ہوئے تھے۔ بعض حضرات اس باندھی کا نام لوہیہ بتاتے ہیں۔ اس بچے نے کہا، ابا جان مجھے ایک انگوٹھی دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جا اپنی ماں کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلائے گی۔ راوی کہتے ہیں، اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیٹے کو کچھ نہیں دیا۔ حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح جانتی ہو، اور وہ مجھے یہ خوشبو تول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکوں۔ ان کی بیوی حضرت عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں تلوانا۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی، یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی۔ اور کنپٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یوں تو اپنی کنپٹی اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی، اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی۔
حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کو دیکھا جو کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ آپ کی بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ میری کون سی بیٹی ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا یہ میری بیٹی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ اتنی کمزور کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ اسے کچھ نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے آدمی، اللہ کی قسم میں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، خود کما کر تم اپنی اولاد پر خوب خرچ کرو، میں بیت المال میں سے نہیں دوں گا۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری شادی کی تو 1 مہینے تک اللہ کے مال میں سے یعنی بیت المال میں سے مجھے خرچ دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دربان یرفا کو مجھے بلانے بھیجا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا میں خلیفہ بننے سے پہلے بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرے لیے بیت المال میں سے اپنے حق سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے، اور اب خلیفہ بننے کے بعد یہ مال میرے لیے اور زیادہ حرام ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ میرے پاس بطور امانت ہے اور میں تمہیں اللہ کے مال میں سے 1 مہینہ خرچ دے چکا ہوں، اب تمہیں اس میں سے اور نہیں دے سکتا ہوں۔ ہاں میں تمہاری مدد اس طرح کر سکتا ہوں کہ غابہ میں میری جائیداد ہے، تم اس کا پھل کاٹ کر بیچ دو، پھر اس کے پیسے لے کر اپنی قوم کے کسی تاجر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو جب وہ کوئی چیز خریدنے لگے تو تم اس کے ساتھ شرکت کر لو، اس سے جو نفع ہو اس سے خرچہ لے کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے رہو۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے 1 دینار ادھار لے کر عطر خریدا اور شیشیوں میں ڈال کر وہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو ہدیہ میں بھیج دیا۔ جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دیں اور قاصد سے کہا جاؤ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دے آؤ۔ جب یہ شیشیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کے پاس پہنچی تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر ایک بچھونے پر رکھ دیے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر آ گئے اور انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام جواہرات لے کر بیچ دیے اور ان کی قیمت میں سے صرف 1 دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بازار لے گیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بازار تشریف لائے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آئے تو انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہیں، تو فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر واہ واہ، امیر المؤمنین کے بیٹے کے کیا کہنے؟ میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجے تھے، اب میں ان کو بازار لے آیا ہوں تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراؤ اور امیر المؤمنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ، میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی ہوگی، اس لیے اے عبداللہ بن عمر ان اونٹوں کو بیچو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ تو تم لے لو اور باقی زائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسرال والوں میں سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت عمر سے اشارہ کنایہ میں یہ بات کہی کہ حضرت عمر ان کو بیت المال میں سے کچھ دے دیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سامنے خائن بادشاہ بن کر پیش ہوں؟ اس کے بعد انہیں اپنے ذاتی مال میں سے 10,000 درہم دے دیے۔ حضرت عنترہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں کوفہ کے محلہ خبرنق میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ایک پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آپ سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے اس مال میں آپ کا اور آپ کے اہل و عیال کا بھی حصہ رکھا ہے، پھر بھی آپ کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے مال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا ہوں، اور یہ پرانی چادر بھی وہ ہے جو میں اپنے گھر مدینہ منورہ سے لایا تھا۔
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.